بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امت 1400 صدی سے زائد عرصے سے 3 دن قربانی کرتی چلی آئی ہے، مگر آج کچھ لوگ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کر عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی 3 دن نہیں بلکہ 4 دن ہے، جبکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اس روایت کو پیش کروں گا جس میں 4 دن کی قربانی کا ذکر ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد میں ان روایتوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں 3 دن کی قربانی کا ذکر ہے۔ تو وہ روایت جس میں 4 دن قربانی کا ذکر ہے، وہ روایت اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام التشریق کلھا ذبح، تمام کے تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں۔ ایام تشریق کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے جانے والے کلمات کو۔ تو اہل حدیث حضرات اس روایت سے استدلال اس طرح کرتے ہیں کہ یہ کلمات چونکہ 13 ذی الحجہ کو بھی پڑھے جاتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی کا دن ہوگا، یعنی قربانی کے دن ٹوٹل 4 دن ہوں گے۔ تو سب سے پہلا سوال اہل حدیث حضرات سے یہ ہے کہ پھر آپ کو قربانی کے دن 4 نہیں منانا چاہیے بلکہ 5 منانا چاہیے، کیونکہ ایام تشریق شروع کب سے ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر، تو 9 ذی الحجہ کو بھی منانا چاہیے اور 13 ذی الحجہ کو بھی منانا چاہیے، یعنی ٹوٹل 5 دن آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ آخر جب آپ حدیث پر عمل کر ہی رہے تھے تو ادھورا عمل کیوں کر رہے تھے؟ آپ کو مکمل عمل کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات، یہ روایت صحیح ہے یا انتہائی درجے کی ضعیف روایت ہے؟ تو اس کو جاننے کے لیے ہم ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے سیدھا رخ کرتے ہیں ان محدثین کی طرف جنہوں نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ امام بیہقی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، لا یرویہما غیر الصدفی والصدفی ضعیف لا یحتج بہ، اس کو صدفی کے علاوہ کوئی بیان نہیں کرتا، والصدفی ضعیف، اور صدفی کمزور راوی ہیں، ضعیف راوی ہیں، لا یحتج بہ، ان کی روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کی روایت کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں، ھذا موضوع عندی، یہ میرے نزدیک موضوع یعنی من گھڑت روایت ہے۔ اب آپ ذرا انصاف سے بتائیں، کیا ضعیف یعنی کمزور روایت اسی طرح موضوع من گھڑت روایت سے بھی مسائل کا ثبوت ہوتا ہے؟ ایسی روایت تو فضائل میں بھی نہیں چلتی، تو پھر مسائل میں ایسی روایت کا کہاں سے اعتبار ہو جائے گا؟ بہرحال آئیے اب میں آپ کے سامنے ان دلائل کو پیش کر دیتا ہوں جس سے انشاءاللہ روز روشن کی طرح عیاں اور ظاہر ہو جائے گا کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں۔ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور وہ لوگ متعین دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، یعنی متعین دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قربانی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ متعین دن کیا ہیں؟ تو اس کے بارے میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ متعین دن 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن، یعنی مکمل 3 دن متعین دن ہیں۔ دلیل نمبر 2، موطا امام مالک کی روایت ہے، الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، اضحیٰ یعنی 10ویں تاریخ، یومان بعد یوم الاضحیٰ، اور اس کے بعد 2 دن یہ قربانی کے دن ہیں، یعنی مکمل 3 دن قربانی کے دن ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حدیث کی تمام سندوں میں یہ روایت سب سے صحیح سند کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم کو کوئی بات صحیح سند کے ساتھ مل جائے تو ضرورت ہی نہیں ہے ایسی روایت کی طرف جانے کی جو ضعیف ہو، موضوع ہو اور من گھڑت ہو۔ جب ہم کو کوئی بات اوتھنٹک اور مضبوط مل جا رہی ہے تو ضرورت کیا ہے ایسی روایت کی طرف جانے کی؟ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں۔ دلیل نمبر 3، بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثلاثہ، جو تم میں سے قربانی کرے تو صبح نہ کرے 3 دن کے بعد، وبقی فی بیتہ منہ شیء، اور اس کے گھر میں کچھ گوشت باقی رہ جائے، یعنی 3 دن سے زیادہ گوشت کو جمع نہ کرے۔ حالانکہ یہ حکم شروع میں تھا، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی
کہ اب آپ لوگ 3 دن سے زیادہ بھی گوشت جمع کر سکتے ہیں، اور شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت جمع نہیں کر سکتے۔ تو اس روایت سے استدلال اس طرح ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں 3 دن سے زیادہ گوشت جمع کرنے کا حکم فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت جمع نہ کرو، تو اگر قربانی کو 4 دن مان لیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو یہ فرماتے کہ 4 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع نہ کرو۔ اگر 4 دن کی قربانی ہو اور اللہ کے رسول یہ فرمائے 3 دن سے زیادہ گوشت جمع نہ کرو، تو کیا چوتھے دن کا گوشت پھینک دیا جائے؟ تو یہ روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں، ورنہ اللہ کے رسول یہ کہتے کہ 4 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع نہ کرو۔ 3 دن کا فرمانا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں۔ اسی طرح کسی بھی صحابی سے یہ فتویٰ نقل نہیں کیا گیا ہے کہ قربانی کے دن 4 ہیں۔ ہاں، اس کے برعکس بہت سارے صحابہ سے یہ فتویٰ منقول ہے کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں۔ ان میں سے میں صرف چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے وَالنَّحْرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، قربانی کے دن 3 ہی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول الاضحیٰ ثلاثۃ ایام، وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے النحر ثلاثۃ ایام، قربانی کے دن 3 ہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے انما النحر فی هذه الثلاثۃ ایام، قربانی کے دن انہی 3 دنوں میں ہیں۔ تو ان تمام دلائل سے روز روشن کی طرح عیاں اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں۔